ننکانہ صاحب علاقہ بڑا گھر سمیت گرد و نواح میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء کی فروخت جاری۔ مضر صحت اشیاء کھانے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی سمیت دیگر محکمے خاموش تماشائی۔ مضر صحت فاسٹ فوڈ کھانے سے نوید نامی شہری کی طبیعت ناساز۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی سمیت ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو موت کے منہ میں چھوڑ دیا۔ متاثرہ شہری نے مضر صحت اور غیر معیاری فاسٹ فوڈ فروخت کرنے والے بیکری مالکان کے خلاف کارروائی کے لیے تحریری درخواست بھی دے دی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را شہریوں کو مضر صحت اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والی بیکریوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ننکانہ صاحب ڈی پی او سعد عزیز کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی رواں سال کے 5 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ضلعی پولیس نے 1 جنوری سے 1 جون تک 26 ڈکیٹ چور گینگ کے 82 ملزمان گرفتار کیے۔ ملزمان سے 1 کروڑ 7 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ 762 مجرمان اشتہاری، 226 عدالتی مفرور اور 186 سابقہ ریکارڈ یافتگان گرفتار کیے گئے۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے، ہوائی فائرنگ اور نمائش پر 374 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان سے 273 پسٹل، 14 کلاشنکوف، 19 رائفل، 14 بندوقیں اور 1734 گولیاں اور کارتوسیں برآمد کیے گئے۔ منشیات فروشی کے خلاف مہم میں 398 مقدمات درج کیے گئے۔ 192 کلو سے زائد چرس، 340 گرام ہیروئن، 3620 لیٹر شراب، 100 لیٹر لہن برآمد کی گئی۔ 15 پر جھوٹی اور بگس کالیں کرنے والوں کے خلاف 15 مقدمات درج کیے گئے۔ 5 مہینوں میں خدمت مراکز پر آنے والے 6268 شہریوں کو سہولیات، جبکہ 2468 افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ ڈھڈیال میں طوفان کے ساتھ بادل برس پڑے۔ کافی دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی، بارش سے گرمی کا کچھ زور ٹوٹ جائے گا۔ اس وقت بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ موسم خوشگوار، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا دورہ اٹک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کی ترقی پہلی ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک کی ترقی کے لیے نیک نیتی سے عمل پیرا ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انشاءاللہ بہتری جلد آئے گی۔ جنڈ فتح جنگ کو یونیورسٹی کیمپسز، پنڈی گھیپ کو ڈیلائسس سینٹر دیں گے۔ ڈی سی اٹک نے پنڈی گھیپ پر ورک کیا ہوا ہے۔ مونگ پھلی کے بارے میں بھی بتایا ہے، تمام مسائل مل کر حل کریں گے۔ اٹک شہر میں مہر علی شاہ کیمپس پر بھی میٹنگ ہوئی۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ تو میرے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو عزت پورے اٹک کو اللہ نے ایک گورنر کی صورت میں دی ہے، اس میں ڈیلیور ہونا چاہیے اور ہمارے اس اٹک کی دھرتی کی ترقی ہونی چاہیے اور اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا جو ہیں وہ کی جائیں۔ تو آج ڈی سی آفس میں پہلی دفعہ بریفنگ میں نے لی اور مجھے ایمانداری سے یہ بات ہے کہ بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں، ان کے ویژن کے بارے میں، انہوں نے جو یہاں پہ مختلف پروجیکٹ شروع کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4-6 پروجیکٹ بھی اگر ہم مل کے مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اٹک میں بہت ہی اچھی ترقی بھی آ جائے گی۔ اور ہمارے جو ایک سب سے بڑی خوشی مجھے مختلف تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، جو ہاسپٹل بہت اچھا 310 بیڈ کا بن رہا ہے اور تھیلیسیمیا کا ہے، مختلف سکولز ہیں، یونیورسٹی جو یہ مہر علی شاہ یونیورسٹی کیمپس ہے، اس کو ہم مل کے انشاءاللہ بہت جلدی اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ایک میٹنگ جو ہے گورنر ہاؤس میں بھی ہوئی، 2-3 دن پہلے ڈی سی صاحب نے بھی اس پہ میٹنگ کی، تو اس کو بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہم یو ای ٹی کیمپس جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں جنڈ میں، ایک پنجاب یونیورسٹی کیمپس ہم بنانا چاہ رہے ہیں اپنا فتح جنگ میں، اور ایک ڈیلائسس سینٹر جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی، اس پہ بہت ساری ورکنگ جو ہے ڈی سی صاحب نے کی ہوئی تھی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں لاہور سے لے کے آیا اور یہاں آ کے مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ایک اس پہ ورک جو ہے وہ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ ڈی سی صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ، اور ایک سب سے بڑھ کے جو اپنے کسانوں کے لیے مونگ پھلی کے حوالے سے، اس کا ایک انہوں نے جو ایک پلان ہمیں دیا ہے،
مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی، اور اگر وہ ہم 50% 80% امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے اٹک میں، تو اٹک میں انشاءاللہ بہت خوشحالی آئے گی. تو بس ہمت کرنی ہے اٹک کے لوگوں کے لیے، اٹک کی عزت کے لیے انشاءاللہ دن رات کام کرنا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے اور اٹک کے لیے بھرپور خدمت جو ہے وہ اس دور میں ہو. اچھا سردار صاحب، آپ نے سب کچھ بالکل فرما دیا جو ہم پوچھنا چاہتے تھے. تو ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. سردار صاحب، آپ کے گورنر پنجاب بننے سے پہلے جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کے اندر پیپل پارٹی کا گراف بہت نیچے تھا، لیکن آپ کے گورنر بننے کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو اس کا گراف ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. خاص کر کے جو ضلع اٹک ہے اس کے اندر جو ملک عاقبین خان اور شان ملک جو کہ وفات پا چکے ہیں، ان کی وفات کے بعد دیکھیں کہ بالکل جو گراف تھا اٹک کے اندر گرا تھا، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گلی محلوں کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پیپل پارٹی کا آپ کی وجہ سے گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. اس میں آپ نے کیا حکمت؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں ہی کمزور ہو گئی تھی. وہ میرے لیے چیلنج ہے. میں نے دونوں کام کرنے ہیں. ایک تو میرا آفیشیل کام ہے جو میں نے اپنے صوبے کے لیے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اور ایک دوسرا کام ہے جو پارٹی کے لیے کرنا ہے. تو انشاءاللہ دونوں کرنے ہیں، اور صبح سے لے کے رات 12 1 2 بجے تک کام کرنا ہے. یہ 10 دن میں گورنر ہاؤس میں رہا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر میں پارٹی کے لیے کام کروں تو اپنے صوبے اور ملک کے جو آفیشیل کام ہیں، جو میری ذمہ داری ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے یا مختلف جیسے اٹک کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، میں نے کہا تو ان چیزوں کو بھی پرائیورٹی پہ دیکھنا ہے، اور پارٹی کو بھی انشاءاللہ پارٹی کو بھی بحال کرنا ہے اس پنجاب میں. اور ایک چینج جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو وہ بھی دکھانی ہے کہ گورنر جو ہے وہ صرف اے سی میں سونے کے لیے اور وہاں انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتا. گورنر پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. بس آپ دعا کریں، نیت ٹھیک ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، مالک کرم کرے گا، اور انشاءاللہ دونوں سیکٹرز میں ہم سرخرو ہوں. سر، میڈیا کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بل آپ کے پاس ہے جو جس پر پابندی میڈیا پہ لگا رہے ہیں، وہ کافی سارا جی اس بل کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشن ہوئی. میں نے آپ کی جو ایکشن کمیٹی بنی ہے وہ بھی میرے پاس آئی. میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے بھی اور مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بھی کہا کہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں. انہوں نے مہربانی کی. میری بات پہ آپ کی ایکشن کمیٹی کی غالباً میٹنگ ہو چکی ہوگی چیف منسٹر آفس میں، اور یقیناً اس میں سے کوئی بہتر رستہ جو ہے وہ نکل آئے گا کہ جس میں آپ کی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوگی اور گورنمنٹ بھی. اس بل پہ آپ اگر بات کریں تو وہ کافی لمبی ہو جائے گی. میرا خیال ہے آپ کی ایکشن کمیٹی بھی اس بات پہ ہے کہ بل لایا جائے، لیکن انہیں جن چیزوں پہ اعتراض ہے وہ میں نے اسپیکر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحبہ کے نوٹس میں دیا. انہوں نے میرے سے ایگری کیا کہ ہم اس پہ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کا وے آؤٹ نکالیں گے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. سندھ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کی خصوصی ہدایت پر سینٹرل جیل حیدرآباد سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شکیل ارباب نے قیدیوں کو درپیش آنے والے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے سینٹرل جیل حیدرآباد کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک میں یہاں ہوں رشوت نہیں چلے گی. سینٹرل جیل حیدرآباد کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شکیل ارباب نے کہا کہ جیل میں بہت سے مسائل درپیش تھے. ہسپتال میں قیدیوں کے علاج کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹرز کی بہترین ٹیم کو لینا، مین گیٹ سے لے کر جیل کے اندر صاف شفاف پانی کے لیے واٹر مشین نصب کرنا، قیدیوں کو ہنر مند بنانے کے لیے مختلف شعبہ جات کے ذریعے ان کو ہنر سکھا کر جیل میں روزگار فراہم کرنا، جیل کے کچن کو صاف شفاف بنا کر کھانے کو اچھا اور معیاری بنا کر قیدیوں کو فراہم کرنے میں اہم قدم اٹھانا. جو قیدی الیکٹرک کا کام جانتے ہیں ان کے لیے انرجی پاور وولٹ سیور کی فیکٹری کا قیام عمل میں لانا، تعلیم اور تربیت کے ذریعے باشعور شہری بنا کر جیل میں ان کو رخصت کیا جاتا ہے تاکہ یہ قیدی جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر جائیں تو ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اعتبار سے بھی تعلیم یافتہ ہو کر اپنا بہترین مستقبل گزار سکیں. قیدیوں نے صوبائی وزیر علی حسن زرداری کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہم ڈاکٹر شکیل ارباب کے آنے کے بعد بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم جیل میں نہیں گھر میں ہوں. جیل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا، جنہوں نے خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے سینٹرل جیل حیدرآباد کے مسائل کو بہترین انداز میں دیکھتے ہوئے نہ صرف حل کیا بلکہ یہ ہدایت بھی جاری کی کہ کسی بھی قیدی کو پولیس سے نفرت نہیں محبت ہو.
اور وہ باہر جا کر جرم کرنے والوں کو پیغام دیں کہ پولیس کو نفرت جرم سے انسان سے نہیں۔ ڈاکٹر شکیل ارباب نے نعرہ لگایا کہ میرا مشن قیدیوں کی اصلاح کرنا ہے اور میں بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ نفرت ہم جرم سے کرتے ہیں، انسان سے نہیں۔ ابھی میرے اوپر 13 ڈی اور پولیس موقع پہ کیا کیا تھا؟ جہاں اپنے پیچھے سے قالین دیکھیں، ان کو ہم عطیہ بھی دیتے ہیں، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے جو مزدور ہیں ان کو اپنی مزدوری بھی ملتی ہے۔ یہ دھوبی گاڑا آپ نے دیکھ لیا یا درزی خانہ آپ نے دیکھ لیا، تو یہ چیزیں ساری مینشن اس میں کی جاتی ہیں، ان کو عطیہ ملتا ہے۔ یہاں سے پھر یہ جو رہا ہو کے جاتے ہیں، یہ اصلاح گھر، اب یہ اصلاح گھر ہو گیا ہے، یہ ابھی جیل کا تصور اس میں نہیں ہے، ابھی یہ اصلاح گھر ہو گیا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے۔ اور ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب کی بڑی مہربانی ہے، جنہوں نے بہت ایفرٹ لیے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی ہم بھی شکر گزار ہیں۔ جی جی جی، وہ آپ نے ایک ہمارا اسکول دیکھا تھا جہاں پر آپ نے وزٹ کیا تھا، وہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ہاں ٹیچنگ کے لیے بھی، وہ اپنے ایجوکیشن بھی مکمل یہیں سے کرتے ہیں۔ فرسٹ ایئر انٹر کے جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں ہم وہاں سے ان کو کرواتے ہیں، بی اے کے بھی پیپر ہوئے ہیں، ایم اے کے بھی ہوئے ہیں، یہاں سے وہ پاس آؤٹ کرتے ہیں، اپنے پاس وہ ڈگری رکھتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں ہم ان کو پڑھے لکھے کے حساب سے چلاتے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو باہر سے کچھ نہیں سکے، اصلاح گھر کے حساب سے یہ یہاں پر سارے سیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جتنے بھی آزاد ہوئے ماشاءاللہ اپنے اپنے روزگار میں لگے ہوئے ہیں۔ کرو جی سر، یہ کھڑے ہوئے نا 2 بندے کھیت میں ہیں سر، یہ دیکھیں یہ سیور، یہ ادھر میرا دیکھیں نا، میں بتاؤں آپ کو جی سر، کہاں گیا وہ؟ اب آپ یہ جو فیکٹری ہم نے اسٹارٹ کی ہے، یہ یہاں جیل میں بلب بنے گا، بلب بن کے ہم باہر سیل کریں گے اس کو۔ یہ آپ دیکھ لیں کیسے بنا رہا ہے، اور اس کو ہم یہ سیل کریں گے اور جتنی بھی اس کی اجرت ملے گی قیدی کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ قیدی یہ لے گا، اس کو باہر جو پیسے لے کے آ رہا تھا وہ لے کے آنے نہیں پڑیں گے اس کو، اور یہاں سے سیکھ کے بھی جائے گا کہ یہ کام یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیل میں ریہیبلیٹیشن کا کہ اس کو سکھا دے رہے ہیں، ہم باہر جا کے سیکھے گا، جو بھی قیدی آئے گا۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹی چیزیں ہیں، اتنی بڑی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ یہ اگر بن جائے گی، اگر کوئی بندہ سیکھ جائے گا تو اس کو روزگار میں اضافہ ہوگا نا۔ یہ آپ اس کا ویڈیو بنو۔ یہ دیکھ، یہ بھر لینا، بڑا کام کی یہ فیکٹری بن گئی ہے ہماری یہاں، بلب کی فیکٹری ہے اور اسٹارٹ ہو گیا۔ آگے نہیں جاؤں سر، آگے جائیں آپ۔ میرا نام محمد عرفان قریشی، میری پوسٹ ہے ایز اے ٹیلر ماسٹر، اور میں یہاں کھاتے کا انچارج ہوں، درزی کھاتے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ان کو تنخواہ ملتی ہے، اسٹاف کی بھی سلائی ملتی ہے، قیدیان سے بھی سلائی ملتی ہے، اس میں ویلفیئر کی 20% رقم جمع ہو کر 80% ان کو قیدیوں۔ کام آپ کراتے ہیں فیکٹری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نذیب جکھرانی یہاں کا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہوں، اور ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں پہ فیکٹری کے اس کارپینٹری سیکشن پہ۔ یہاں پہ ہم وولن کارپیٹس وغیرہ بناتے ہیں اور ان کو آگے بیچتے ہیں، بیچنے کے لیے یہ سارے جو بھی ہمارے پکے قیدی ہیں، وہ جو بھی کام جانتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں وولن فیکٹری کا، اور جو دوسرے قیدی آتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں اپنا ہنر۔ سر، یہاں پہ جو قیدی کام کر رہے ہیں، اس کا معاوضہ ان کو دیا جاتا ہے؟ بالکل دیا جاتا ہے ان کو، ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ ہنرمند۔ تو سر، اس بارے میں آپ یہ بتائیے گا کہ قیدی یہ قالین کتنے دن میں تیار کرتے ہیں؟ اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قالین کا سائز کیا ہے، اس حساب سے کبھی کافی ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کم۔ اور جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پریزن ہے اب اصلاح گھر ہے،
यहाँ पे कैदी आते हैं बाहर से तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इतना सारा काम सीखते हैं, फिर वो जब रिलीज़ होंगे तो वो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, वहाँ पे वो कमा सकते हैं इन चीज़ों पे काम करके, बेरोज़गारी भी इससे कम हो रही है, हमारा क्राइम रेट भी कम हो रहा है। ये आप इधर आ जाओ इधर। और कब से और आपकी कितनी सज़ा है? मेरी सर 25 साल सज़ा है और मैं 14 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने ये काम यहाँ पर आके सीखा है या जी जेल में ही सीखा है सर। जेल से जी सीखा है? ये आप तालीम कितने दिन में तैयार कर लेते हैं? ये दिन सर नहीं, इसमें तकरीबन 4-5 महीने लगे। ननकाना साहब थाना सिटी ननकाना पुलिस की कार्रवाई। 1.5 माह कबल घर में होने वाली वारदात का सुराग, मुलजिमान गिरफ्तार। दौरान वारदात लूटा हुआ लाखों रुपए मालियत का 7 तोले तलाई जेवर, 2 लाख रुपए नकदी और असला बरामद। वारदात के दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में नवीद और वकास शामिल हैं। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। मुलजिमान सिटी ननकाना के इलाके महल्ला क्यारा साहिब में जाहिद नामी शख्स के घर वारदात करके फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने मुलजिमान को पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत गिरफ्तार किया। DPO साद अजीज़ की SHO थाना सिटी ननकाना अफजल वसीर और हमराई टीम को शाबाश और मुबारकबाद। खबर शामिल करते ननकाना साहब से थाना मांगठावाला की चौकी मोड़ कुंडा पुलिस की कार्रवाई। 2 माह कबल होने वाली राहजनी की वारदात का सुराग मिल गया, मुलजिम गिरफ्तार। दौरान वारदात छीने हुए मोटरसाइकिल की फरोख्ती रकम 80,000 रुपये और मोबाइल बरामद कर लिया गया। इंचार्ज चौकी मोड़ खुंडा ने मुलजिम से बरामद होने वाली नकदी और मोबाइल मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दिया। छीना हुआ माल वापस मिलने पर मुद्दई मुकदमा अहमद अली ने ननकाना पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया। मुलजिम तारक हमराही मुलजिमान के साथ अली अहमद को असला के जोर पर लूट कर फरार हो गया था। राहजनी की वारदात कुली मोड़ के करीब पेश आई, जिसका मुकदमा थाना मांगठावाला में दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने मुलजिम तारक को पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। DPO साद अजीज़ के इंचार्ज चौकी राय शहजाद अहमद और हमराई टीम को शाबाश।